बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बात एक हाफ़िज़ साहब जो है वो बता रहे थे सूरह निसा की, कि अगर एक शक्ल और सूरत या किसी भी और वजह से बीवी अच्छी नहीं भी लगती तो और उसमें हो सकता है बहुत सी खूबियाँ, और खुदा कहता है कि मैं इसमें तुम्हें और बहुत सी बरकत दे दूं जो तुम्हारे इल्म में ना हो। ये बहुत बड़ा एक ऐसा पहलू है जो कि मेरे ख्याल में आज के मर्दों को खास तौर पर है। हाफ़िज़ साहब, आप अदल इंसाफ की बात कर रहे थे। तो अल्लाह ताला खुद अपने बारे में भी फरमाता है कि इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा। अल्लाह की ताकत का अंदाज़ा कोई लगा सकता है आमतौर पर, क्योंकि ये चीज़ इनविजिबल है तो आदमी महसूस नहीं करता। अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है, अल्लाह ताला सबका खालिक है। जिसके अंदर भी जो खूबी ताकत है वो सब अल्लाह की अता करता है, वो फरिश्ते हों, अंबिया हों, या कोई बड़ी से बड़ी हस्ती भी क्यों ना हो। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं सब कुछ का मालिक होकर, ताकतवर होकर भी किसी पर भी रत्ती बराबर भी जुल्म नहीं करूंगा। यहां तक कि शैतान के साथ भी अल्लाह ताला अदल का मामला करेंगे, और बड़े से बड़े दुश्मन के साथ भी। और ये चीज मुआशरती जिंदगी की जान है। दीन हमें यह बताता है कि जो तबकात जितने ज्यादा कमजोर हैं आप उनके साथ अदल इंसाफ कीजिए। हमारा मामला बिल्कुल इसके बरक्स होता है कि हम कमजोर के साथ ज्यादती करते हैं, खा वो यतीम की शक्ल के अंदर हो, या औरतों की शक्ल के अंदर हो, और जालिम के आगे झुक जाते हैं। हाँ, जालिम के आगे झुक। हमारे पैमाने दोहरे होते हैं। बल्कि हकीकत ये है कि कमजोर पर आदमी को गुस्सा भी ज्यादा आता है, और मालूम होता है उसको को गसब करने के लिए भी बंदे के अंदर अजीब किस्म के जज्बात होते हैं। कुरान मजीद फरमाता है जो लोग कमजोरों के साथ, यतीमों के साथ उनका हक खाते हैं वो अपने पेटों के अंदर आग भर रहे हैं, आग। और ये कभी भी सुकून के साथ नहीं रह सकते हैं। बल्कि अल्फाज हैं कि वैदा हकम तुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अदल। जब भी तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो फैसला करो अदल इंसाफ के साथ। बिलाल साहब, मैं आपसे बात अर्ज करता हूं कि अगर अदल इंसाफ की बात हमारे अंदर पैदा हो जाए, ये पैमाना अगर आज ये उम्मत मुस्लिमा और खास तौर पर पाकिस्तान के लोग अपने दिल पर हाथ रखकर ये कह दें कि मैं अपनी इनफरादी जिंदगी के अंदर, अपनी इज्तिमाई जिंदगी के अंदर अदल इंसाफ के हम चाहने वाले हैं, तो अल्लाह की मदद आसमान से उतरेगी। बेशक अल्लाह ताला उस बंदे को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बेशक उसकी इज्जत का, उसकी खुशहाली का अल्लाह के यहाँ वादा है। बल्कि अजीब अल्फाज आते हैं, ईमान के दावेदारों तुम अदल इंसाफ को कायम करने वाले बनो, अल्लाह के गवाह बनकर। अगर ये मामला तुम्हारी अपनी जात के खिलाफ क्यों ना हो, तो इंसान कहे कि उसको बरमला कहे, अगरचे तुम्हारे वालदैन के खिलाफ हो, तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ भी क्यों ना हो, खा मामला किसी अमीर का हो या गरीब का हो, फरमाए फल्लाहु औला बिहिमा, सबसे बढ़कर अल्लाह ज्यादा हकदार है। अगर कोई इंसान, कोई मुआशरा अल्लाह की धरती पर अदल इंसाफ का मामला करता है तो फिर आप यकीन जानिए अल्लाह ताला उनकी लाजिमन मदद करता है। ये बड़ा मशहूर एक फिक्रा भी है कि कोई मुआशरा कुफर के साथ तो बाकी रह सकता है, लेकिन जुल्म और ज्यादती के साथ, ना इंसाफी के साथ कभी भी बरकरार नहीं रह सकता है। आज अगर अपना भी जायजा लें तो मालूम होता है कि ये हमारी सारी मुसीबतें जो हमारे अंदर आई हुई हैं, हमारी खुशहाली के बावजूद, हमारी सारे वसाइल की इकट्ठा करने के बावजूद भी जो मालूम होता है कि हम बेइत्मीनानी का शिकार, उसकी असल वजह ही कि हमारे पैमाने दोहरे बन चुके। मालूम यह होता है कि मैं जब किसी से लेता हूं तो मेरा बाट होता है 2 किलो का, और जब मैं किसी को देता हूं तो मेरा बाट होता है 3 पाव का। ये दोहरे पैमाने अगर ये बन जाएं, और इसी पे कौमें तबाह हुई हैं, कौमें तबाह होती हैं कभी भी। और हमारा मामला तो ये बन चुका है कि हम इनफरादी सतह पर जी रहे हैं, अपनी जात के लिए, अपने खानदान के लिए। पूरे मुल्क और कौम को हम नजरअंदाज कर देंगे और हमारी कोई इज्जत और वकार नहीं है। बल्कि कुरान मजीद के अजीब अल्फाज आते हैं, फरमाए कि लैसा भी अमानिजुकुम वला अमानी अहल किताब। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी ख्वाहिशात की कोई कदर व कीमत नहीं है और नहीं अहले किताब। ये नहीं हो सकता कि तुम ये समझो कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन तुम्हारी सोच मनफी, तुम्हारे पैमाने दोहरे बन चुके हम। जो शख्स भी बुराई करेगा अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी उसको उसके वबाल से दो चार करेगा, और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला का जो मामला है वो किसी नस्ल की बुनियाद पर नहीं है, वो किसी दावे की बुनियाद पर नहीं, वो तो सिफात की बुनियाद पर है। बेशक। यानी इस मामले में फिर इसमें खास तौर पर मुनाफिकीन का जिक्र किया गया कि जो उस दौर में यूं समझे कि उनके लिए 3 बातें बड़ी मुश्किल थीं। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सी इताअत, ये भी पैगंबर तो हमारी तरह के इंसान है, वो है कि इंसान के अंदर जब अल्लाह का तकवा ना हो, जब वो पैगंबर की ज़ात को सही मानों में जानते न कि ये अल्लाह के नुमाइंदे हमारे खैर खा हैं, और दूसरी हिजरत, और तीसरा जिहाद। और आप ये देखें कि इनका
انجام بیان کیا گیا ہے کہ فرمائے کہ یہ لوگ بظاہر تو اللہ کو بھی اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جن کے ساتھ بھی ان کو اپنا مفاد وابستہ نظر آتا ہے انہی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ فرمائے حافظ جی اب لگتا ہے کہ ہم یہی کام کر رہے ہیں، اب ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ منافقین کا جو نیٹ ریزلٹ ہے کیا ہوتا ہے، منافق لوگ جو ہوتے ہیں ان پر کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے، بیوی اعتبار نہیں کرے گی، بچے اعتبار نہیں کرتے ہیں، گاہک کا اگر ہے دکاندار تو کبھی اس پر گاہک اعتبار کرنے والا نہیں ہوتا۔ آج ہمارا معاملہ بھی یہ بن چکا ہے، یہ قوم اور ہم ٹاپ سے لے کر جی ہاں باٹم تک ہمارا یہ معاملہ ہے کہ کوئی کسی پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ دھوکہ نہ کرے۔ یہ بد اعتمادی کی زندگی، یہ معاشرتی زندگی نہیں، یہ جنگل کے جانوروں سے بدتر زندگی ہے جو انسان گزارتا ہوتا ہے۔ معاشرتی زندگی کا تو حسن یہی ہوتا ہے، عدل و انصاف۔ بے شک، بلکہ اتنے زیادہ اچنبا ہو گئے ہیں یہ حافظ صاحب، اگر غور کیجئے معاملات کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرنے لگے تو خوف آتا ہے کہ یہ نیکی کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ، یہ دھوکہ کیوں نہ ہو، میرے ساتھ کوئی فراڈ نہ کیا جا رہا ہو۔ آج امت مسلمہ سچی بات، اور خصوصاً پاکستانی قوم جس طرح پوری دنیا کے اندر بدنام ہو چکی، اب اگر ہمیں کوئی مدد بھی دیتا ہے تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں خود نہ کھا جائیں، اور ہمیں ان کو یقین دہانیاں کرانی پڑتی کہ نہیں ہم اس کو شفاف طریقے سے جو ہے وہ خرچ کریں گے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر وہ گڈ ول پیدا نہیں ہو چکی ہے۔ اب یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات جو کی نا کہ ظلم اللہ نہیں کرتا، اس پہ حدیث قدسی ہے کہ خدا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ظلم جو ہے اپنے پہ حرام لکھ لیا۔ اب یہ کہ اتنی اس بات کے باوجود کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ظلم خدا نہیں کرتا، تو پھر جب ہم اپنے پہ ظلم حافظ صاحب دیکھتے ہیں ہم پھر بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ظلم ہمارے قرآن مجید میں اللہ نے اسی میں فرمایا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، لوگو اگر تم میری کمزور مخلوق پر ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، ان کے حقوق دبا کر بیٹھ جاؤ گے تو پھر سوچو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہیں واچ کر رہا ہوں۔ یعنی یہ لفظ کیا ہے، اس میں بہت بڑی وارننگ ہے کہ پھر تم میری پکڑ سے، میرے غضب سے، میری لعنت سے کبھی بچ نہیں سکتے ہو۔ تمہیں کون بچا سکتا ہے کہ تم میری مخلوق کو کمزور سمجھ کر، جس طرح میں تمہارا خالق ہوں اسی طرح میں کمزور مخلوقات کا بھی خالق ہوں۔ یہ جو آپ نے اگلی بات بتائی کہ حضرت علی کا جو قول ہے کہ کفر کے ساتھ تو رہا جا سکتا ہے، بے انصافی کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا، بڑی خوبصورت بات۔ آج بھی اگر ہم یہ حافظ صاحب غور کریں تو اس زمانے میں کفر تو ایک مینٹل چوائس ہے، انہوں نے نہیں، لیکن ناانصافی تو ہم مسلمانوں میں بھی آپس میں کر رہے ہیں بہت زیادہ، بلکہ ہمارے اندر تو ہمارے اندر ناانصافی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ ان معاشروں کو دیکھیں کہ ان کے اندر جو خوشحالی ہے، ان کا جو اعتماد ہے، اور ان کو جو یوں سمجھیں کہ عزت ملی ہوئی پورے معاشروں کو، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے آپس میں، ان کے سارے ادارے عدل و انصاف پر مبنی ہیں اور دوسروں کو انصاف دے رہے ہیں۔ عام آدمی کو بھی انصاف اس کی دہلیز پر ملتا ہے۔ بلکہ اس حوالے سے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ وہاں پر بڑے سے بڑا بدماش اور ظالم بھی انصاف کی وجہ سے دب کر رہتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پر انصاف بکتا ہے، جہاں پر انصاف نہیں ہوتا ہے، وہاں پر ایک کمزور اور شریف آدمی کبھی کبھی کہتا ہے کہ جی مجھے آپ شریف نہ سمجھیں، گویا کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے اپنے آپ کو کبھی کبھی اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ میرے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ میں ایسا آدمی ہوں۔ یہاں تو سچی بات یہ ہے کہ ظالم آدمی کے دو حصے ہیں اور کمزور آدمی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا ہے، اور ایسا معاشرہ کبھی بھی امن اور سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اور ہم جس طریقے سے نہ ہماری جان محفوظ، نہ ہمارا مال محفوظ، نہ ہماری عزت محفوظ، اور نہ ہماری آزادی محفوظ، معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت، ہمارا معاشرہ تو وہ بن چکا ہے کہ سیڈسٹ، ہر وقت خود بھی پریشان، اوروں کو بھی پریشان رکھنے والے ہیں۔ بلکہ نہ پریشان ہو تو عجیب سا لگے گا۔ حافظ صاحب کتنی خوبصورت حدیث جو میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کو میں کم دوں گا میں اس سے حساب بھی کم لوں گا۔ صحیح بات۔ تو یہ کسی معاشرے تک اگر یہ خبر نہیں پہنچی کہ عدل و انصاف کی کیا درجہ بندی ہے، ہم تک تو یہ پہنچی ہے کہ انصاف کرنا ہے، پھر ہمارا حساب بھی ویسا ہی ہوگا کہ آپ تک علم بھی پہنچا اور ہم نے پھر بھی اس پہ عمل نہیں کیا۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے عرش اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے، ہم کتنے لوگوں کی بد دعائیں لے رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے، آج سے کچھ عشرے پہلے ہمارا یہ معاشرہ جس کے اندر ہم رہتے ہیں، ٹھوکر لگتی تھی تو بندہ سوچتا تھا کہ یا اللہ میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہے، یہ مجھے ٹھوکر لگی ہے، یہ میں گرا ہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ٹھوکروں پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں،
اور ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے گریبان کو جھانکنے کے لیے تیار نہیں، نہ کوئی مجھے توجہ دے رہا ہے میں اس کی بات پر متوجہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ آدمی ان حقائق پر غور و فکر کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ یہ دعائیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جو انسانوں کو انسان دیتے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور وہ خوش نصیب معاشرہ ہے کہ جس کو لوگ دعائیں دیں کہ یا اللہ مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں، نہ جان کا خطرہ، نہ مال کا خطرہ، نہ عزت و آبرو کا خطرہ۔ حافظ صاحب نہیں وقت ہے، میں یہ سوچ رہا تھا ابھی کہ کتنا عجیب وقت ہے کہ اللہ نے جو پیغام ہمیں دیا، ہمیں اس بات کا شاید یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ خدا کا قول ہے جو ہم تک ہے، اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، لیکن ہم نے تو مذاق بنا لیا ہے، ہم نے اللہ کی کلام کو مذاق بنا لیا۔ ہمارے دل میں ہر ایک چیز کی اہمیت سوائے ایک اللہ کے، بے شک عجیب الفاظ قرآن کے آتے ہیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ جی ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ہر ایک کے وقار کا، مقام کا، عزت و احترام کا خیال کرتے ہو، کیا تم اللہ کے وقار کے بارے میں نہیں جانتے ہو؟ آج معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عظمت ہمارے دلوں سے اٹھ چکی ہے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، کل انشاءاللہ چھٹے پارے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خواتین و حضرات، حافظ صاحب کی باتیں سن کے جو دل ہے وہ گداز کیا، وہ گداز سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات میں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، عارف لوہار ایک خوبصورت آواز بھی اور ایک یقین کیجئے ایک بڑا خوبصورت انسان بھی ہے، اور عارف لوہار کی جب حمد ہو تو آپ بھی سنیے، آپ کو یقین ہوگا کہ یہ منہ سے نہیں، یہ دل سے گا رہا ہے۔